تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ چونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر، اور آپ کو ٹائم دیا گیا 23 سال 23، 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں انتقال، تو 23 سال آپ کو ٹائم دیا گیا، اور کام کیا دیا گیا؟ پوری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے۔ تو ویژن بہت بڑا اور اس کے لیے ٹائم بہت، بولو، شارٹ۔ جب ویژن بہت بڑا ہو اور ٹائم بہت شارٹ ہو تو اس کی تلافی کیسے کی گئی؟ نوح علیہ السلام کو 950 سال دیے گئے، ٹائم بہت زیادہ، ویژن کتنا؟ جو چھوٹی سی آبادی ہے اسی کو مسلمان کرنا ہے بس۔ لیکن ہمارے نبی کو ٹائم 23 سال، اور ویژن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے۔ تو ٹائم بہت کیا ہے؟ شارٹ۔ تو اب آپ کی مدد کیسے کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد ایسے کی ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جو کلمات دیے گئے ہیں نا، جو میں میسج کنوے کرتا ہوں، وہ ایک سینٹنس ہوتا ہے لیکن وہ ایک لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے۔ تھوڑی گاڑی باتیں آج میں کر رہا ہوں لیکن میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ہوتا ایک قانون ہے، ایک جملہ ہے، لیکن وہ جملہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے، تو وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی، اس ایگزامپل میں پورا ایک لا اور قانون چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو کے سامنے اف مت کرو، ولا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بولو نا، مت کرو۔ یہ اصل میں قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کہ تکلیف نہ دو ان کو۔ قانون اور ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی کہ والدین کو تکلیف مت دو۔ جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، نیوٹن کا لا پڑھا ہم نے، جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک روکنے والی فورس نہ ہو، جو رکی ہوئی ہے رکی رہے گی جب تک اس میں موومنٹ کرنے والی فورس نہ ہو، یہ ایک لا ہے۔ پھر آگے ایگزامپل ہوتی ہے، مثال کے طور پر وسیم اگر سست ہے، اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہی رہے گا جب تک تھپڑ نہ مارو اس کو۔ جو بیٹا آپ کا سست ہے، جب تک لاتے مار کے اٹھاؤ گے نہیں، وہ قیامت تک بستر پہ پڑا رہے گا۔ یہ ایگزامپل ہے نا، ہم تو کراچی کے لحاظ سے مثالیں دیتے ہیں نا۔ نیوٹن تو ایک قانون کہہ کے چلا گیا، مثال تو ہم اپنے حساب سے نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب نیوٹن نے جو اس کی مثالیں دی ہوں گی، گیند کو دیوار پہ مارو، ہم کہتے ہیں نہیں، بندہ موجود ہے، چماٹ لگاؤ رکھ کے، سست بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دوست کو تھپڑ لگایا، اسی اسٹائل سے وہ آپ کو، یہ دیسی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھانے کا۔ بیگم کو آپ نے، وہ ایک خاتون تھی نا، پکوڑے تل رہی تھی اور کھائی جا رہی تھی، تو شوہر کو غصہ آ رہا تھا، سارے خود ہی کھا رہی ہے، تو وہ بیوی کو جا کے کہتا ہے اگر مزید پکوڑے مت کھا، اگر کھائے نا، تو نے کھایا تو اچھا نہیں ہوگا، ورنہ۔ تو جیسے ہی اس نے ورنہ کہا کہ بیگم نے کرچلی اٹھائی، ورنہ کیا؟ ورنہ کیا؟ تو کھاتی رہے۔ پھر تو نیوٹن ایک لا پیش کر کے گیا، اس کی آگے ایگزامپل بہت زیادہ مثالیں۔ تو ہونا یہ چاہیے، قرآن پہلے ایک لا بناتا کہ والدین کو تکلیف مت دو، یہ ہوتا لا۔ پھر آگے قرآن اس کی مثالیں دیتا کہ جیسے ان کو گالی مت دو، ان کو اف مت کہو، ان کو مارو مت، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ قرآن کا اسٹائل یہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہے ان کو اف مت کرو بس، یعنی مثال دے دی، لا نہیں بیان کیا، ایگزامپل دی ہے۔ لا یہ تھا کہ تکلیف مت دو، یہ لا نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ ایگزامپل بیان کی جا رہی ہے، اف مت کہو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن لا بیان کرتا نا کہ تکلیف مت دو، پھر اس کی مثالیں بیان کرتا، بہت لمبی بات ہو جاتی، اتنا بڑا قرآن ہو جاتا ہے، اس کو یاد کرنا مشکل، درس دینا مشکل، اور پھر مثالیں تو قیامت تک کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تکلیف دیتا بولتا یہ والی مثال تو ایگزامپل تو قرآن میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ جائز ہے۔ قرآن کی عادت ہے کہ جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ قرآن نے اف کا لفظ ایگزامپل کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیا کہ اف کے لفظ میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے، سب سے کم تکلیف دینے کے لیے کوئی ورڈ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اف۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سب سے کم تکلیف ماں باپ کو کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ جواب میں کیا کہہ دو؟ اف۔ انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی، آپ نے کہا اوہو اف۔ قرآن نے کہا یہ اسٹائل ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بتا دیا کہ جب اتنی سی تکلیف نہیں دے سکتے تو گالی دینا، مارنا پیٹنا، گھر سے نکال دینا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا، یہ خود ہی عقل مند کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی یہ تو حرام در حرام در حرام ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھو چھوٹے سے جملے میں سمندر کوزے میں سمندر سمو دیا کہ نہیں سمو دیا؟ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے، ایسی مثالیں۔ حدیث کا بھی طرز یہی ہے، ایگزامپل ہوتی ہے لیکن وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی، اس ایگزامپل میں پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے، پورا قانون چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، اب کوئی بندہ اٹھا کے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہو اور ہم کہیں قرآن نے روکا ہے،
تمہیں اس عمل سے. وہ جواب میں کہ قرآن نے تو اف کہنے سے روکا ہے, تھپڑ مارنے سے تھوڑی روکا ہے. تو بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جب اف کے لفظ جو بہت کم تکلیف کا ہے اس سے روک لیا, تھپڑ تو بہت اوپر کی. تو اس لیے اف وہ مثال قرآن نے بیان کی کہ اس سے لا زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے, قانون زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے. اب سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو یہ درخت جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس میں ایک بہت زبردست قانون بولو چھپا ہوا ہے, لا بیان کر دیا. وہ لا کیا بیان کیا اس کو سمجھیں. جب پہلی بات, درخت یہ ترقی کی ایک سب سے بڑی علامت ہے. ترقی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی لائف خوشحال ہو, اچھی ہو. تو جو زراعت ہے اور درخت ہے یہ سب سے پہلی علامت ہے کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے. کھانا پینا مل رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن میں درخت نہیں ہے لیکن بڑی ترقی ہے. تو بھائی وہ ترقی ان ملکوں کی وجہ سے جن میں درخت ہیں. سعودی عرب میں درخت نہیں ہے لیکن جن ملکوں سے وہاں پھل آتے ہیں نا, اگر ان ملکوں میں بھی درخت گئے تو وہ عرب پیٹرول پئیں گے کیا کھائیں گے وہ لوگ؟ وہ بھی اپنے ملکوں میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء. قرآن کہتا ہے مکہ میں ہر طرح کی دنیا کے پھل آتے ہیں. تو وہ پھل کیا فیکٹریوں میں اگتے ہیں؟ یہ کہاں اگتے ہیں؟ وہ دیکھیں, بارش اور درخت کا کنیکشن ہے نا. کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو قدرت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ بارشیں روک لیتی ہے. نہ پیٹرول کام آئے گا نہ ڈیزل کام آئے گا, کچھ بھی نہیں. بارش سے درخت پیدا ہوتے ہیں, زراعت ہوتی ہے. تو ترقی کا جو ایک سب سے بڑا سائن ہے, علامت ہے, وہ کیا ہے؟ بولیں, درخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور درخت مادی ترقی کا ذریعہ ہے. سب سے پہلے مادی ترقی, یہ آپ کی ہوا کو بھی صاف کرتا ہے, یہ آپ کو اکنامکلی مضبوط بھی کرتے ہیں, آپ کی خوراک کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. انہی درختوں کو گوشت خور جانور کھاتے ہیں تو ہمیں گوشت بھی یہاں سے ملتا ہے. گوشت بھی ہمیں جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی پودوں اور درختوں سے ملتا ہے گوشت. دودھ ہم اگر پی رہے ہیں تو یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے گھاس کھاتی ہے, درختوں سے اگنے والی چیزیں کھاتی ہے, اس کے بعد ہمیں دودھ ملتا ہے. تو درخت ایک بہترین سائن ہے, علامت ہے ترقی کا اور دنیاوی مادی ترقی کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں درخت مت لگاؤ, دوسری میں کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ. گویا کہ اب ہم اس مثال کو ایک لا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی مت کرو, دوسری میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی بولو نا یار کرو. کیا خیال ہے؟ تو فرق کیا ہے بھائی؟ ایک ہی نبی ایک ہی کام کے کرنے کا اور ایک ہی کام سے روکنے کا حکم دے سکتے ہیں. بھائی آپ کے ابا آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ, آپ جانے لگے بیٹا پانی لے کے نہیں آؤ. ابا ایک بات کرو, یا تو بولو لے کر آؤ یا بولو ابا چار شادیاں کرو. خواتین بیٹھی ہوئی, غلط باتیں نہیں کریں. 4 شادیاں مت کرو, خواتین زیادہ ہیں آج, کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ کرو, مجھے نہیں پٹواؤ, مجھے نہیں مرواؤ. جو 2 شادیاں کرتا ہے میرے پاس آ کے روتا ہے بیٹھ کے, آپ کے بیان سن کے کیا ہے میں نے, تو کی تو خود ہے نا. اتنے لوگ ہیں بھاگ کے آئے ہیں میرے پاس, 2 راتیں گزاری ہیں کہ ہم نے دوسری کی اور پھنس گئے مفتی صاحب, برا حال ہو گیا, چرس پینا شروع کر دی. ایسے لوگ ہیں, اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں پھر ان کے رشتہ دار آتے ہیں آپ نے کروائی ہے. میں نے کہا میں اس کو جانتا نہیں ہوں. کہہ رہے نہیں آپ کے بیانات سنے. میں نے کہا وہ تو قرآن سن لیتا بھائی, میرے بیانات کیا وہ تو اچھا کرتے خود ہیں, انجوائے لائف کو خود کرتے ہیں اور ساری بلی کس پہ ڈالتے ہیں؟ ہمارے اوپر. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ امریکہ میں ہوا, ملبہ کہاں گرا؟ ہم پہ گرا ہے اس کا ملبہ ہم پہ گرا ہے اس کا. تباہ وہاں ہوتا ہے. وہ ترقی یافتہ ملکوں میں جو بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ پارسل کدھر ہوتی ہے؟ وہ ہم غریب ملکوں پہ آتی ہے. تو خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے درخت مت لگاؤ, اور درخت لگانا مادی ترقی کی ایک علامت ہے. تو درخت مقصد نہیں ہے, مادی ترقی مت کرو. ایک میں کہا جا رہا ہے مادی ترقی کرو. اور میں اس کو اور آسان سمجھاتا ہوں. دیکھیں جب آپ مادی ترقی کرنے لگتے ہیں تو کبھی اس ترقی میں آپ کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ناکام ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں, کبھی جزوی کامیابی ملتی ہے. جیسے لوگ سی اے کر رہے ہوتے ہیں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں, کچھ تو پاس کر کے نکل جاتے ہیں, کچھ فیل ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کمپنی میں جڑ جاتے ہیں کہ چلو یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیل بھی اس سے بہرحال بہتر ہے جس نے ایگزام ہی نہ دیا ہو. تو وہ بھی جزوی کامیابی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کی جاب ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی. کچھ نہ کچھ کام آئی, میٹرک چاہے ترقی پاس بھی ہو نا, کچھ نہ کچھ کام رشتہ تو مل جاتا ہے کم از کم کہ ہمارا بچہ میٹرک پاس ہے. اب کون سا وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جا کے, تو رشتہ تو ہو ہی جاتا ہے جی. میٹرک پاس لڑکے کو 8ویں پاس کا رشتہ تو مل ہی جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ چاہے جاب ملے نہ ملے, 8ویں پاس لڑکی کا رشتہ مل جائے گا اس کو. تو کچھ نہ کچھ کامیابی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی ناکامی کیا ہے
کہ آپ نے مادی ترقی کے لیے کام کیا اور آپ کی موت واقع ہو گئی، تو آپ کا تو پروگرام بڑھ گیا۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کچھ تو فائدہ ہوا، بھائی کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے سی اے کیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، بڑی محنت کی، اسٹرگل کیا، آپ کے ماں باپ کی دعائیں اور صدقات و خیرات اور 27ویں رات کی دعائیں اور محنت اور بہنوں کی دعائیں، ماؤں کی دعائیں، جو ہمارا بچہ سی اے کرے گا